औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। एन न्यूज़ पे नाज़रीन आप देख रहे हैं पूरा सच और मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन, रहीम और करीम है वो अल्लाह जिसने नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया और फिर उसको उस शदीद अपने अजाब से, इम्तहान से महफूज रखा। इस दुनिया पे कई सदियां पानी ही पानी रहा और फिर उसी अल्लाह सुब्हान व तआला ने उस पानी को खुश्की में तब्दील किया और दोबारा फिर से दुनिया को आबाद किया। नादरीन, ये बात हम कर रहे हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर की, लेकिन चूंकि वो तो पैगंबर थे और अल्लाह सुब्हान व तआला के साथ उनकी डायरेक्ट कन्वर्सेशन थी, तो अल्लाह ताला उनकी बातें मानता था। हमारी बदकिस्मती ये है कि जिस दौर में हम आज एग्जिस्ट करते हैं, ना ही तो यहाँ पे नूह अलैहिस्सलाम हैं और ना ही यहाँ पे कोई ऐसा ईमानदार इंसान बचा है जो अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ करे और आज ये अजाब जो कि पानी की सूरत में जो हमारे पूरे मुल्क को नुकसान पहुँचा रहा है, उससे हमें निजात और छुटकारा मिले। हमारे ईमान, हमारे आमाल इस कदर छोटे हो चुके हैं कि हम बहैसियत कौम बोने दिखाई देते हैं। अगर हम गौर करें अपना आज के मौजू पे, तो हमारा आज का मौजू रहेगा पाकिस्तान में मौजूदा जो सैलाब की सूरत हाल है। नादरीन, इंतहाई कशीदा और दिल खून के आंसू रो रहा है, इस कदर गंभीर और अफसोसनाक सूरत हाल है। जगह जगह बच्चों, बूढ़ों और जवानों की लाशें उठानी पड़ रही हैं हमें, घर बह गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होकर रह गया है। नादरीन, पाकिस्तान में हमेशा होता ऐसे ही है कि जब भी कोई कुदरती आफत आती है तो हम बड़े एक्टिव दिखाई देते हैं, हमारे इदारे बड़े एक्टिव दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें आज़ाद कश्मीर और नॉर्दर्न एरियाज़ के ज़लज़ला की, तो उस वक्त भी हमने बड़े डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए, बड़े ऐलानात किए, लेकिन जो ही वो मामला ठंडा हो गया, उसी तरह से हमारी जो परफॉर्मेंस थी वो भी सुस्त रवि का शिकार हो गई। नादरीन, प्रोग्राम में हम लोग आज बात करेंगे ये जो पाकिस्तान में मौजूदा सैलाब की सूरत हाल है, इसके असबाब क्या हैं, इनका तदारुक कैसे किया जा सकता है और आइंदा आने वाले दिनों में हम किस तरह से इन हालात से महफूज रह सकते हैं। मुझे आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया है डॉक्टर नौशीन खालिद साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा जो हैं वो वाटर मैनेजमेंट पे PhD हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपका बेहद शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया और इतने अहम मौजू को आपने आज बात करने के लिए चुना है। और ये पाकिस्तान का बहुत अहम मसला है और जब से पाकिस्तान बना है हर साल तकरीबन हर 2 साल बाद हमें ये सूरत हाल जो है इसका सामना करना पड़ता है। और ये हमारी नाअहली है और हमारे हुक्मरानों की नाअहली है जिन्होंने अपने एजेंडा में इसको कभी अहमियत नहीं दी, किसी सियासी जमात के मंशूर का हिस्सा नहीं है। तो ये आप लोगों की भी एक नेक नियत ही है कि आपने इस टॉपिक को चुना और इस पे काम होना चाहिए। डॉक्टर साहिबा, एक अलमिया है, जिस तरह अभी आप कह रही हैं कि हर 2 साल के बाद हम लोग 2 साल खुश्की का शिकार रहते हैं। हमारे मुल्क में पानी नहीं होता, हम बूंद बूंद को तरस जाते हैं। हमारे किसान जो हैं वो उनकी लड़ाइयाँ होती हैं, मार कुटाइयाँ होती हैं, इवन के वहाँ पे लाशें बिछ जाती हैं पानी के मसाइल पे। लेकिन फिर यही पानी जो है आफ्टर 2 इयर्स हमारे लिए एक अजाब की सूरत, एक इम्तहान की सूरत इख्तियार करता है और बस्तियाँ उजाड़ कर रख देता है। क्या वजह है कि गुज़श्ता 70 सालों में कोई ऐसा सद्देबाब नहीं कर सके जिससे हम इन सैलाब से बच सकें? जी, जब पाकिस्तान बना था तब भी सैलाब आया हुआ था, ऊपर से भी बारिश बरस रही थी, नीचे भी पानी जमा था और लाशों को दफन करने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। तब भी यही बरसगीर की सूरत हाल थी और बाद में भी 1956 में बहुत बड़ा सैलाब आया, फिर 1976 में, फिर 1986 में। और ये जो हमारे बड़े डैम्स बने, मंगला डैम और तरबेला डैम, वो भी उसकी वजह यही थी कि पाकिस्तान जो है उस वक्त भी सैलाब की तबाही का शिकार था और उनसे फ़र्क भी पड़ा क्योंकि वो डैम्स जो हैं उनकी कैपेसिटी भी तब ज़्यादा थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आपको पता है कि 30 साल बाद डैम की कैपेसिटी कम हो जाती है, उसकी तय में मिट्टी पत्थर वगैरह जमा हो जाते हैं, उसे ऊंचा करना पड़ता है और उसके लिए भी हमें जो है वो अखराजात की ज़रूरत होती है, कुछ बैरूनी इमदाद की ज़रूरत होती है और हमें मज़ीद डैम भी बनाने पड़ते हैं। वो हमने जो है उस सिमत में काम नहीं किया कि बाकी जो डैम्स थे आगे मज़ीद डैम बनाए जाते। पिछले डैम्स को अगर नहीं भी बेहतर किया तो मज़ीद बनाने चाहिए थे। कालाबाग डैम 1980 में बन जाना चाहिए था, वो सियासत का शिकार हो गया।
اور اچھا میڈم سوری میں آپ کو روک رہا ہوں، کچھ لوگ جو ہیں وہ اس چیز پہ بازید ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم کا اس سیلاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سیلاب سے تو واقعی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ بھی آپ دیکھیں ہم لوڈ شیڈنگ کا شکار ہیں۔ آپ کسی بھی پاکستان سے باہر کسی بھی ملک میں جائیں، آپ کو یہ مسئلہ نہیں فیس کرنا پڑتا کہ بجلی بار بار بند ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس ہم نے اپنی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بجلی کی کیپیسٹی کو امپروو کرنا ہے، ہمیں فصلوں کے لیے پانی چاہیے، ہم ایک زرعی ملک ہیں، ہماری بیشتر آبادی کا دار و مدار ایگریکلچر پہ ہے، اس کے لیے آپ کو پانی چاہیے، انسانی ضرورت کے لیے چاہیے۔ پینے کے پانی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں، تو ڈیم کا صرف ایک تو نہیں ہے نا کہ کام کے صرف جو ہے ہم نے پانی روکنے کے لیے کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ پانی روکنے کے لیے اب جو ماہرین تجویز کریں کہ ڈیمز کی بھی ہمیں ضرورت ہے۔ اب جیسے بلوچستان ہے، ابھی یہ جو آپ نے بات کی کہ کالا باغ ڈیم سے تعلق نہیں، کیونکہ یہ تو سیلاب جو ہے بلوچستان میں اس دفعہ بڑی تباہی مچی، بلوچستان میں تو بارش ہی نہیں ہوتی، پچھلے 30 سال کی بارشوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، اور یہ بھی قدرتی فیکٹ ہے کہ ہر 30 سال بعد اسی طرح زیادہ بارش ہوتی ہے کسی بھی علاقے میں۔ تو یہ ماہرین کی طرف سے پریڈکشن تھی کہ بارشیں ہوں گی اور غیر معمولی ہوں گی، تو یہ ہمارے حکمرانوں کی نااہلی ہے کہ انہوں نے الرٹ کیوں نہیں جاری کیا، پہلے تو وہاں سے آبادی کا انخلا کرتے، اتنا عرصہ پہلے سے انہیں پتا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ دریاؤں کے پشتے مضبوط کرتے، جہاں سے پانی آیا ہے، ڈیمز جو ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں، اتنا زیادہ پانی کا پریشر تھا، ان کو مضبوط کرتے، ان کی دیواریں بلند کرتے تو یہ مسئلہ ہی نہ پیدا ہوتا۔ اب ہمارا وہاں پہ سب سے 3 بڑے ڈیم ہیں پاکستان کے، جو تیسرا بڑا ہے ہب ڈیم، وہ بلوچستان میں موجود ہے۔ ہب ڈیم سے 2 لاکھ کیوسک پانی کا اخراج ہوا، اور آس پاس کے سارے دیہات اور آبادیاں ڈوب گئی، اور باقی ایک ڈیم ٹوٹ گیا، اور 17 ڈیم ہمارے جو ہیں اس میں سندھ میں، بلوچستان میں، اور جہاں پہ تباہی آئی ہے وہ ٹوٹ گئے۔ اور ابھی آج کی خبر ہے کہ آپ کا جو دریائے کابل ہے اس میں سیلاب آیا ہے، اور وہاں پہ ڈیم ٹوٹے ہیں، پشاور میں کئی جگہوں پہ تباہی مچی ہے۔ تو یہ ہم واٹر سٹوریج کو پہلے تو ان کی جو فیسیلیٹیز ہیں انہیں ہمیں امپروو کرنا پڑے گا۔ صرف بلوچستان میں ہمیں 100 ڈیمز کی ضرورت ہے، چھوٹے بڑے 100 ڈیمز کی 100 کی، بڑا بلوچستان میں رقبے کے لحاظ سے وہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اور وہاں پہ ڈیمز کم ہیں۔ اب دیکھیں بارش نہیں ہوتی، جب بارش ہوتی ہے تو اس کا پانی سٹور کرنے کے لیے فیسیلیٹی ہمیں چاہیے، کوئی انڈر گراؤنڈ واٹر سٹوریج کا سسٹم ہونا چاہیے، جیسے کہ باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے۔ لاہور میں بھی اس سسٹم کو یوٹیلائز کیا گیا، نیچے ٹینکس بنائے گئے، لارنس روڈ پہ بنا ہوا ہے، قذافی اسٹیڈیم کے ایریے میں بنا ہوا ہے زمین کے اندر، اس میں بارش کا پانی سٹور ہو جاتا ہے، اور جب پانی کم ہوتا ہے تو اسے ہم پینے کے لیے، مویشیوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ بلوچستان ایرڈ زون ہے، تو وہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے ایگریکلچر کے لیے، آبادی کے لیے، وہاں پہ اتنی 60% آبادی کو تو پینے کا پانی نہیں ملتا۔ اور دوسرا یہ جو اس دفعہ مسئلہ ہوا ہے، بارش ہوئی، وہ رحمت تھی اللہ کی، اسے ہمارے حکمرانوں نے زحمت میں تبدیل کر دیا۔ اس پانی کو سٹور کرتے تو وہ آگے کتنا وہ کام آتا، زراعت میں انسانوں کے کام آتا، اور اس سے بجلی پیدا کی جا سکتی تھی۔ اچھا میڈم ایک چیز جو ہے ذرا کائنڈلی یہ کلیئر کر دیں ہمارے ویورز کو کہ آیا کہ گزشتہ یہ جو اگر فار ایگزامپل ہم اس کی ذمہ داری، یہ جو سیلاب موجودہ سیلاب ہے، کیا اس کی ذمہ داری ہم پاکستان تحریک انصاف کے 3 سالہ دور اقتدار کو دے سکتے ہیں، یا پھر یہ کوئی لمبی پلاننگ تھی جو گزشتہ 70 سالوں میں ہونی چاہیے تھی؟ یہ تو مطلب جتنی حکومتیں آئی ہیں نا، سبھی نے اس سلسلے پہ توجہ نہیں دی۔ اب یہ دیکھیں ایٹامک پروگرام ہے، ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی ہر حکومت نے چلایا اسے، چاہے وہ فوجی ادوار ہوں، جمہوری ادوار ہوں، سب نے اسے جاری رکھا، کنٹینیو رکھا۔ ہم نے اس مسئلے کو سنجیدگی سے کبھی لیا ہی نہیں ہے کہ مستقبل میں تو آپ کو پانی پہ جنگیں کرنی پڑنی ہیں۔ پانی جو ہے زمین کے اندر، وہ زیر زمین پانی کی سطح کم ہوتی جا رہی ہے، پینے کا پانی نہیں آپ کو ملے گا، صاف پانی نہیں ملے گا، پانی خریدنا پڑے گا، جیسے کراچی میں ابھی بھی ٹینکرز بکتے ہیں، لاہور میں بھی تقریباً ایسا ہی حال ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں واٹر بوٹلز، اب جو باہر سے پانی آتا ہے ایکوافینا، وہ آپ مہنگا پانی خرید کے پیتے ہیں، اور پاکستان کا تو پانی بہت اچھا ہے، منرل کانٹینٹس میں رچ ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ عمریں ہمارے گلگت بلتستان کے لوگوں کی ہوتی ہیں، وہ باہر کے ماہرین نے جو چیک کیا، وہاں کا پانی بہت اچھا ہے منرلز کے لحاظ سے۔ تو ہمیں تو باہر سے لینے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس قدرتی چشمے، اپنا پانی بہت منرل اینڈ رچ ہے، لیکن ہمیں پلاننگ کی ضرورت ہے کہ آگے مستقبل میں ہونے والے اس مسئلے کے لیے بھی ابھی سے ہمیں حکمت عملی اختیار کرنی پڑے گی۔ دوسرا یہ جو بارشیں ہیں اس کے پانی کو سٹور کریں، اسے استعمال کریں انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، فصلوں کے لیے، اس کا بجلی بنانے کے لیے بہتر استعمال ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ڈیمز جو ہیں وہ بڑی دیر سے جو ہے یہ مسئلہ یہ چل رہا ہے، بھارت نے بھی اس تنازع کو جو ہے وہ یہ تنازع جو اس کی ایک وجہ ہماری بھارت کے ساتھ جو بھی، بھارت نے گزشتہ 50 سالوں میں کتنے ڈیمز بنا لیے؟ بھارت کے پاس اس وقت 5700 ڈیمز ہیں، 5700، اور ہمارے 150 ہیں۔
اب آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارا جو ہے وہ کتنا کم ہے ہماری ضرورت کے لحاظ سے۔ حالانکہ پاکستان جو ہے وہ ایک زرعی ملک ہے، اور یو ایس اے کے پاس 7500 ڈیمز ہیں اور چائنا میں 80,000 ہیں۔ تو ہم لوگ جو ہیں اس سمت میں جو ہے وہ 1980 کے یہ تربیلا اور منگلا ڈیم کے بعد ہب ڈیم بنا ہے، پھر کوئی بڑا ڈیم ہی نہیں بنا۔ کالا باغ ڈیم جو ہے اس کے بعد بننا تھا 70 کے اواخر میں، اس نے کمپلیٹ ہو جانا تھا وہ۔ ابھی تک آپ کو پتہ ہے کہ وہ سیاست کی نظر ہوا ہے، اور اس پہ ہمارے اخراجات نہیں ہونے ہیں، ہمیں نہ ورلڈ بینک سے مدد کی ضرورت ہے، نہ IMF سے مدد کی ضرورت ہے، قدرتی جی طور ہاں پہ ناظرین، ہم یہ ایک ہاٹ ایشو ہے کالا باغ ڈیم کا۔ کالا باغ ڈیم کے فیکٹس آپ کو بتا رہی ہیں ڈاکٹر نوشین صاحبہ کہ یہ کیوں نہیں بنا۔ ناظرین، اس ملک میں ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ یہاں پہ کھانے پینے سے لے کر ضروریات زندگی کی عام اشیاء اور پھر بڑے پروجیکٹس جیسا کہ سڑکوں کی تعمیر اور ڈیمز جو کہ اس ملک کے لیے انتہائی ناگزیر ہیں، ہر کام میں سیاست ہے، ہر کام جو ہے وہ سیاست کی نظر ہو چکا ہے۔ یہاں پہ سیاستدان گزشتہ 70 سالوں میں نہ ہی تو ان کا پیٹ بھرا ہے اور نہ ہی ان کی نیت بھری ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کالا باغ ڈیم کی۔ ڈاکٹر صاحبہ ذرا کائنڈلی ہمارے ویورز کو، ہماری آڈینس کو ذرا کلیئر کر دیں کہ کالا باغ ڈیم کتنا ضروری ہے اور یہ آج تک کیوں کمپلیٹ نہیں ہو سکا۔ ہاں جی، یہ کالا باغ ڈیم جو ہے یہ پہلے 3 ڈیمز بننے کے بعد یہ ڈیم بننا تھا، 70 کے اواخر میں اس کا وقت طے ہوا تھا، پھر 80 تک اس کی فائنل ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 80 تک بن جائے گا، لیکن وہ ابھی تک آپ کو پتہ ہے اس پہ سیاست ہو رہی ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ بھارت بھی جو ہے، کچھ بیرونی طاقتیں بھی اس مسئلے میں انوالو ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو جنگیں ہیں نا وہ کنونشنل نہیں ہوتی، کولڈ وار ہوتی ہے، پراکسی وار ہوتی ہے۔ اب کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بھارت نے پاکستان میں پانی چھوڑ دیا، جب قدرتی طور پہ سیلاب آتا ہے، دریاؤں کی سطح بلند ہوتی ہے، پشتے نہیں یہ مضبوط بناتے ہیں آبادی کی طرف، پھر ان کا جو کام ہوتا ہے کہ آبادی کی طرف نہیں پانی چھوڑنا، بلوچستان میں آبادی کی طرف چھوڑا گیا، حالانکہ وہاں پہ ہنا اوڑک لیک خشک تھی۔ اس سمت میں اگر پانی کا رخ کر دیا جاتا تو وہ پانی کا جو ذخیرہ ہے وہ فریش واٹر ہے اور وہ پینے کے لیے بھی استعمال ہونا تھا، اس نے سٹور بھی رہنا تھا۔ اتنی آبادیاں جو ہیں وہ زیر آب آئیں، اتنے افراد کی اموات ہوئیں، 150 افراد کی بلوچستان میں ہلاکتیں ہوئیں، اور جو زخمی ہیں ان کا تو کوئی اعداد و شمار ہی نہیں ہے، بے شمار ہیں۔ پھر گھروں کی گھر جو منہدم ہوئے اور سرکاری عمارتوں کا نقصان ہوا، سڑکیں ہماری ساری ٹوٹ گئیں پانی کے پریشر کی وجہ سے، ڈیمز ٹوٹے۔ تو ابھی آپ یہ سیاست کی بات کر رہے تھے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مسئلے پہ ساری سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، فوجی قیادت کو اکٹھا ہونا چاہیے، جیسے ایٹامک پروگرام کے لیے وہ متحد ہیں، اس مسئلے کو مسئلہ سمجھیں، لوگوں کی زندگیوں سے نہ کھیلیں۔ ہمارے سیاستدانوں کا ایجنڈا کبھی روٹی کپڑا اور مکان رہا، کبھی وہ انفراسٹرکچر کی طرف، سڑکوں کی طرف توجہ دیتے ہیں یا پھر ادارے بنانے پہ توجہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ چیزیں جب ان کی حکومت ختم ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے، اس کی بنا پہ ان کا ووٹ بینک بڑھتا ہے۔ اس مسئلے کو اہمیت نہیں دیتے کہ پانی جو مستقبل میں جس پہ جنگیں لڑی جانی ہیں، پانی کی کمی ہو رہی ہے، کہ ابھی سے کوئی حکمت عملی بنائیں کہ وہ پانی جو ہے وہ ہمارے استعمال کے لیے کافی رہے، اور پھر یہ پانی کا سٹوریج امپروو ہو، سیلاب نہ آئے۔ یہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ عوام اتنی باشعور نہیں ہے، انہیں سمجھ نہیں آئے گی ہم یہ جو لانگ سٹینڈنگ کوئی بھی سٹیپ لیں گے اس کا ہمیں سیاسی مائلیج نہیں ملے گا، اس لیے نہ ان کے ایجنڈے میں ہے، نہ کسی جماعت کے منشور پہ ہے، نہ اس مسئلے پہ وہ الیکشن لڑتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ انڈیا فنڈنگ بھی کرتا ہے، ہمارے کچھ سیاستدانوں کی اس مسئلے پہ ڈیمز کو روکنے کے لیے فنڈنگ کی گئی، تو اس لیے کچھ سندھ کی طرف سے جو جماعتیں ہیں، جب اگر آپ دیکھیں ضیاء اللہ کو ڈکٹیٹر کہا جاتا ہے، لیکن انہوں نے بھی نہیں بنایا کہ کالا باغ ڈیم تو وہ بنا سکتے تھے، بالکل درست کہہ رہی ہیں۔ اسی طرح پھر جنرل مشرف نے کوشش کی، وہ بھی نہیں، اس میں کوئی ڈکٹیٹر کہتے ہیں کہ وہ کر لیتا ہے اپنے دور میں، وہ بھی نہیں کر سکے، اور وہاں پہ بھی جو یہی ایشو تھا کہ سیاسی کنسنسس نہیں ہوا، حالانکہ کافی حد تک یہ معاملہ جو ہے انہوں نے اس پہ ایک اچھی پازیٹیو پیش قدمی کی تھی، اور ہمارے جو سندھ کی طرف سے سیاستدان ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری لاشوں پہ یہ ڈیم بنے گا، ہم یہ نہیں بننے دیں گے۔ تو آپ کو پھر یہ پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ فنڈنگ انڈیا کی طرف سے ہو رہی ہے، کچھ KPK کی جماعتوں کی، کچھ سندھ کی جماعتوں کی، وہی ہمیشہ جو ہے نا خلاف بولتے ہیں۔ اب ڈیم فنڈ بنا، وہ کہاں گیا وہ کسی کو نہیں پتا، ایک چیف جسٹس نے بنایا تھا کہ اس پہ پھر کیوں نہیں کام ہوا، انہوں نے تو بیڑا اٹھایا تھا اس کا، پھر ہمارے فوجی جوانوں نے 2 دن کی تنخواہ دی۔ تو ہم اکٹھے آج بھی تو اکٹھے ہو سکتے ہیں نا، ابھی سے قدم اٹھائیں، ساری جماعتیں اکٹھی ہوں، اس مسئلے کو قومی مسئلے کے طور پہ لیں، اور یہ اب دیکھیں بڑھتا جا رہا ہے، بلوچستان میں تھا یہ مسئلہ، تباہی پھیلی، پھر وہ سندھ کی طرف دیکھیں، لسبیلا، جھل مکسی، کراچی میں پانی آیا ہوا ہے، وہاں پہ بلوچستان اور کراچی کے بیچ میں سبزیوں پھلوں کی سپلائی رک گئی ہے،
ट्रैफिक रुक गई है। फिर अब पेशावर में भी ये मसला हो गया। केपीके तो सारा कल जो है वो आप देख लें कि तकरीबन ज़ियारत पूरे का पूरा तबाह हो गया। पूरा तबाह हो गया। फिर उसके बाद उनके शहरों की तरफ अगर हम बात करें केपीके की मैडम जी, तो दो जो है ये सूबे ये तो एक्सपेक्टेड थे, सिंध और बलूचिस्तान, यहाँ पे तो माहिरीन का भी कहना था, लेकिन केपीके में अनएक्सपेक्टेडली जो है वो प्रेशर सैलाब का इस मरतबा तवक्को से ज़्यादा है। और वहाँ पे तबाही भी ज़्यादा है। वो ये है कि बलूचिस्तान और सिंध की सरहद मिलती है, झलमक्सी और लसबेला वाली साइड से। सिंध में पानी बलूचिस्तान से आया। बलूचिस्तान में इस दफ़ा बारिशें गैर मामूली हुई। ये इन लोगों को उम्मीद ही नहीं थी, हमारे सियासतदानों को, इन्होंने अलर्ट पे गौर ही नहीं किया, कोई पहले से उसकी पेशबंदी का इंतज़ाम ही नहीं किया। हालांकि इन्हें बड़ी देर से प्रेडिक्शन थी महकमा मौसमियात की तरफ से। और बांग्लादेश में ये आते रहते हैं, मामूल है सैलाब आना, दलदली इलाका है, समंदर हैं, बारिशें होती रहती हैं। तो उनका जो सिस्टम है ना, उन्होंने इसे बड़ा इम्प्रूव किया है। ये वहाँ से भी गाइडेंस ले सकते हैं कि वो एक तो फ्लड रिलीफ टाइम पे बताते हैं लोगों को, जो उनका महकमा है ना, महकमा मौसमियात। तो पहले तो ये इनकी इंक्वायरी हमसे आज़ादी लेने वाला, हमसे 100 गुना छोटा मुल्क बांग्लादेश के बारे में डॉक्टर नौशीन साहिबा बता रही हैं कि उन्होंने वहाँ पे बाकायदा एक सिस्टम लॉन्च किया हुआ है जो लोगों को आगाही देता है सैलाब से पहले की। जी मैडम। और वो कंप्यूटराइज सिस्टम है, उसमें वो आबादी के साथ राब्ता करते हैं। उनकी वेबसाइट है, मुख्तलिफ चैनल है जिसके थ्रू वो आबादी से राब्ता करते हैं, बर वक्त उनका इनखला यकीनी बनाते हैं। फिर ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट सारा कुछ उसी सिस्टम के थ्रू होता है। और ये भारत में भी उसी सिस्टम को अपनाया गया सैलाब को कंट्रोल करने के लिए। अब हमारे तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे भी प्रॉपर वर्क नहीं हो रहा। जो हमारा गवर्नमेंट का महकमा है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, उनके थ्रू जितनी इमदाद गई है, बलूचिस्तान में जो सियासी नुमाइंदे हैं वो अपने इलाके के लोगों को दे रहे हैं अपनी मर्जी से। वहाँ पे भी फेवरेटिज्म है कि हमने इलेक्शन अपने इलाके से लड़ना है, अपने हल्के से, तो वहाँ पे इमदाद दो, बाकी जगहों पे नाज़रीन ये बदकिस्मती है हमारी कि कल मैंने भी देखा कि सिंध के एक एमपीए साहब ने सारा जितना भी इमदाद का सामान था वो अपने गोदाम में भर लिया। और अल्लाह बेहतर जानता है अपने लिए भरा या अपने वोटर्स के लिए भरा। मैं तो ये कहता हूँ डॉक्टर साहिबा कि अल्लाह करे कि अपने ही वोटर्स को चले, अपने ही हल्के के लोगों को दे दें। कहीं ये ना हो कि वो जिस तरह वो पंजाबी की कहावत है कि अन्ना वंडे रेवड़ियाँ ते मुड़ मुड़ आपदियाँ नू, तो ये घर में ही रह जाएंगे ये जो सामान है। हमारा आहिस्ता आहिस्ता इंसानियत पर से भी यकीन उठता जा रहा है सिर्फ इन जालिम सियासतदानों की वजह से। और आप देखें कि तबाही की इंतहा देख लें, लेकिन इनकी हवस और इनका हिर्स जो है वो आज भी मुतमिन ये नहीं हो रहे। इतना कुछ इकट्ठा करने के बावजूद मुल्क डूब रहा है, अमवात हो रही हैं, लेकिन ये भी आज भी इनकी नज़र जो है वो इमदादी सामान पे है। मैडम ये तो बात हुई पिछले हमारे जो गुज़श्ता जो नाकामियाँ हैं, कमियाँ कोताहियाँ हैं उन पे। अब आप ये बताएं कि सैलाब आ गया, नुकसान हो गया, सैलाब आने के बाद इस नुकसान को हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं और आइंदा हम इन तमाम ऐसी सूरत हाल से कैसे बच सकते हैं? अच्छा, 1992 में सैलाब आया, उस वक्त उसी का फ़ायदा उठा के भारत ने भी पानी छोड़ा और लाहौर सारा डूब गया। लाहौर में मतलब जो हमारा मेट्रोपॉलिटन सिटी है उधर का नुकसान हुआ। उस वक्त ये आपके ज़्यादा चैनल नहीं थे, प्राइवेट चैनल नहीं थे, पीटीवी था, सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तबाही मची लेकिन इतना शोर नहीं मचा। अब सोशल मीडिया की वजह से जो है ना लोगों को, आम आवाम को आगाही हो गई है, उन्हें इस मसले का कुछ इदराक हो रहा है। ये तो पॉजिटिव एक पेशरफ्त है कि लोगों तक जो है कम अज़ कम ये चीज़ पहुँच गई है। और अब हमें जो है हुकूमती नुमाइंदों को पहले तो मोबिलाइज़ करना है। और फिर 2010 में आया सैलाब, जमहूरी दौर था, उस दौर में बहुत तबाही मची। साउथ पंजाब जो है वो ख़ास तौर पे उसका मरकज़ रहा, वहाँ पे लोगों की फसलें तबाह हो गई। फिर एक रिपोर्ट भी बनी उसकी, उस रिपोर्ट पे अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। हमारा भी एक थिंक टैंक है वाटर पे, CTN के नाम से, हम सेमिनार भी कराते हैं, माहिरीन को भी बुलाते हैं और वो हमारे साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान में काम करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, हीरों की कमी नहीं है। इन्हीं लोगों ने UNO को वो सिस्टम दिया कि अफ्रीका में जाके हमारे पाकिस्तानी माहिरीन ने, वहाँ पे बारिश नहीं होती, बारिश को स्टोर करने का सिस्टम बनाया, उन्हें UNO की तरफ से अवार्ड मिला। और हमारे ही माहिरीन जो हैं वो बाहर मतलब उनको वो बुला लेते, सर्विसेज दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैन पावर की तो कमी नहीं है। तो हमारे भी CTN की रिपोर्ट है। अब मसला ये है कि आप रिपोर्ट जो है वो उसको हुकूमती नुमाइंदों तक हम पहुँचाना चाहते हैं, उनसे शेयर करना चाहते हैं, लेकिन होता ये कि ये अमल नहीं करते, इम्प्लीमेंट नहीं करते, वहाँ पे ताउन की यकीन दहानी करा देते हैं। तो अब एक तो हमें मीडिया से जो है ना इस मसले को हाईलाइट करना है, फिर इनको अपने हुकूमती नुमाइंदों को मोबिलाइज़ करना है कि अब संजीदा हो जाएं इस मसले के लिए
کتنی بار یہ ملک ڈوبے گا, کتنے لوگوں کی آپ جانیں لیں گے. درست. پھر یہ ہے کہ اب ڈیمز جو ہیں اس کو بھی سنجیدگی سے لیں. صرف بلوچستان میں ہمیں 100 ڈیمز کی ضرورت ہے, اسی طرح باقی صوبوں میں بھی ہم نے ڈیم بنانی ہے. پھر اس کے لیے ہمیں کچھ فورن ایڈ کی بھی ضرورت پڑتی, اور وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک جو ہے پہلے بھی انہوں نے مدد کی ڈیمز بنانے کے لیے, انڈیا میں بھارت میں بھی انہوں نے مدد کی ہے. تو وہاں پہ بھی جو ہے ہمیں انٹرنیشنل لائرز کی ضرورت ہے کہ جو ہمارا وہاں پہ مقدمہ اچھے طریقے سے پیش کر سکیں, کیونکہ جب بھی ہم کوئی ایسا پرپوزل لے کے جاتے ہیں تو بھارت جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ بھی ہمیں مسئلہ ایک پیش آتا ہے. اب جیسے انڈس واٹر ٹریٹی ہے, انڈس واٹر ٹریٹی بنی تھی 1960 میں, اس میں پاکستان اور بھارت کے جو دریا ہیں ان کے پانی کی منصفانہ تقسیم کی گئی کہ مشرقی دریاؤں کا پانی جو ہے وہ بھارت استعمال کرے گا اور مغربی دریاؤں کا پاکستان, اور کس کس دریا پہ انہیں ڈیم بنانے کی اجازت ہے, کس پہ ہمیں ہے. اب انہیں جہاں پہ اجازت نہیں تھی انہوں نے ڈیم بنائے, جس کی وجہ سے مستقبل میں ہمارا پانی کی کمی بھی ہو سکتی. انہوں نے دریائے راوی پہ ڈیم بنایا, ستلے ڈیم, پھر اس کے بعد انہوں نے جہلم پہ کشن گنگا پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا. ہم اسے عدالت میں, عالمی عدالت میں بھی نہیں لے جا سکے. تو مستقبل میں ہمیں پانی کی کمی بھی ہو سکتی ہے اور وہ پانی کھول بھی سکتے ہیں. ہمیں اپنے دریاؤں پہ ہیڈ ورکس بھی بنانے ہیں کہ آئندہ پانی کھولیں, بھارت کی طرف سے یہ ایشو ہو تو ہم اس پانی کو سٹور کر سکیں. دوسرا, صرف ڈیمز پہ نہیں ہم نے رہنا, ڈیمز کے علاوہ یہ جو بارش کا پانی ہے اس کے لیے بھی سٹوریج کا سسٹم بنانا ہے. جیسے گزشتہ حکومت میں انہوں نے انڈر واٹر ٹینکس لاہور شہر میں بنائے, تو اب اس سے لاہور شہر میں بڑا فرق پڑا ہے. یہاں پہ بڑے شہر میں بھی ہمارے پانی کھڑا ہو جاتا تھا, اب آپ دیکھیں کہ وہ انڈر واٹر ٹینکس میں جمع ہو جاتا ہے, اسے ریسائیکل کیا جاتا ہے اور پارکس کو دیا جاتا ہے, وہی پانی فصلوں کو دیا جاتا ہے. تو اس سسٹم کو بھی ہم بڑے پیمانے پہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. دوسرا, اسی طرح کا ایک سسٹم افریقہ میں بنایا گیا تھا, زمین کے اندر بور کر کے پائپ لائنس جو ہیں وہ گہرائی میں تک لے جائی گئی تھی. اس سے بارش کا پانی زمین کے اندر سٹور ہو جاتا ہے اور وہ بعد میں فصلوں کے لیے, مویشیوں کے لیے اور انسانوں کے لیے پینے کے لیے صاف کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے. پھر تیسرا سسٹم جو ہے واشنگٹن ڈی سی میں ہے, اس میں انڈر گراؤنڈ پانی پائپس ہوتے ہیں جو نکاسی آب کے لیے استعمال ہوتے ہیں, اور وہ سمندر میں جو ہیں وہ جا کے وہ ختم ہوتے ہیں کہ جتنا جو فالتو پانی ہے وہ ان کے تھرو سمندر یا دریا میں ڈسچارج کر دیا جاتا ہے. تو یہ نکاسی آپ کا یہ سسٹم بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. اس طرح کا ایک سسٹم ہمارے کراچی شہر میں بھی موجود تھا. کبھی کراچی واقعی روشنیوں کا شہر تھا, ہمارا کیپٹل تھا, آہستہ آہستہ ہم نے اسے تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا. اب دیکھیں سیلاب کا پانی بھی وہاں پہ ہے, سڑکیں پراپر نہیں ہیں, اور یہاں پہ وہ جو پائپس کا سسٹم تھا نا, نکاسی آب کے لیے جو پائپ تھے ان پہ قبضہ گروپس جو ہیں انہوں نے عمارتیں بنائی ہوئی ہیں. تو اس وجہ سے جب تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو کراچی شہر میں پانی پھیل جاتا ہے. پھر اس کے بعد مچھروں کا, ڈینگی کا یہ مسئلہ یہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے. بارش کے پانی کے بعد یہ وبائی امراض سامنے آتے ہیں. کچھ علاقوں میں بھی چیچک جیسی ایک بیماری جو ہے وہ بھی اس کے بعد سامنے آ رہی ہے, تو ہمیں کچھ میڈیکل ایڈ کی بھی وہاں پہ دینے کی ضرورت ہے. تو ڈینگی بھی سیلاب کا ہی تحفہ ہے, سیلاب کے بعد ہی ڈینگی پھیلا پاکستان. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر نشین خالد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں پروگرام میں. ناظرین, جس طرح سے انہوں نے ہوش ربا انالیسز اور آپ کو فگرز بتائیں ایک محتاط اندازے کے مطابق 75,000 امریکہ میں موجود ہیں, اور اسی طرح سے ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے وہاں پہ 5,700 میڈم آپ کہہ رہی تھی 5,700 ڈیمز ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ اس گنتی میں 150 کے فگر کو بھی ابھی تک عبور نہیں کر سکا. جس طرح انہوں نے ہمیں بتایا کہ کالا باغ ڈیم اس لیے نہیں بن سکا, ناظرین اس کو ذرا غور سے سنیں, اس لیے نہیں بن سکا کہ انڈیا اس کے اوپر ہمارے سیاستدانوں کو فنڈنگ کرتا رہا ہے. ہمارے وہ سیاستدان جو کہتے تھے کہ کالا باغ ڈیم ان کی لاشوں سے گزر کے بنے گا, ان کی لاشوں کا سودا جو تھا وہ انڈیا کے ساتھ ہو چکا ہوا تھا. آپ عثمان بزدار کی گورنمنٹ کو برا بھلا جتنا مرضی کہہ لیں, لیکن ایک کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے لاہور میں انڈر گراؤنڈ جو واٹر ہے اس کو سیو کرنے کے لیے ٹینکس بنائے. اور میڈم نے ہمیں بتایا کہ کراچی میں جو اس طرح کے ٹینکس بنے ہوئے تھے ان پائپس کو برباد کر دیا. یہ جو موجودہ وہاں پہ عرصہ دراز سے ایک لمبی گورنمنٹ چلی آ رہی ہے اس کی نااہلی نے. یہ وہ فیکٹس ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے سیاستدان صرف اور صرف کرسی کھیلنا چاہتے ہیں. ان کو انسانی جانوں سے قطعاً کوئی لینا دینا نہیں. چاہے وہ 5 بھائی جو ہیلی کاپٹر کے منتظر رہے اور بعد میں پانی کی نظر ہو گئے, چاہے وہ ہوں, یا پھر کل وہ ایک وڈیرا جو لوگوں میں 50 روپے تقسیم کر کے ان کی غربت اور ان کی مجبوری کا مذاق اڑا رہا تھا, اس سے ان تمام سیاستدانوں کے خوفناک عزائم ہم پہ واضح ہو جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ
اب نہ ہی تو یہ 90s کا دور ہے اور نہ ہی یہ قوم اندھی اور بہری ہے. وہ وقت دور نہیں انشاءاللہ جب ہم اپنے اچھے اور برے کی تمیز کریں گے اور بہتری کی طرف ہمارا صف جو ہے وہ شروع ہوگا. ناظرین، جس قدر ہو سکے، جس حد تک ہو سکے، اس وقت ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے. اپنے سیلاب متاثرین بھائیوں کی مدد ضرور کریں، جیسے بھی آپ ان تک پہنچ سکتے ہیں یا آپ اپنی امداد ان تک پہنچا سکتے ہیں. یہ وقت چوری اور ڈاکے ڈالنے کا نہیں بلکہ اپنے بھائیوں کی مجبوری میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے. لمبی ہو گئی میری بات، لیکن مجبوری تھی، حالات ہی ایسے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کا نگہبان رہے اور ہم ان قدرتی آفات سے محفوظ رہیں. اپنے میزبان زاہد عباس نقوی اور ڈاکٹر نوشین خالد صاحبہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.